وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کر لا، ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا لیں، جا ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، جا فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کر لا، جن سی گناہوں نے ہمیں طاعت سے محروم کر دیا، جا عثمان غنی سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا دروازہ علم سے خیرات جا کر لا۔ معزز علماء کرام اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ امت اٹھے گی تو اس امت کا نام حمادون ہوگا، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت بنایا، ہمیں چھانٹا، اللہ رب العزت نے ہمیں چنا اور چن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دوستو، انسان اس دنیا میں تو آ گیا، لیکن اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یوں اگر دیکھا جائے تو انسان کی باڈی دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک انسانی جسم اور ایک انسانی روح۔ جسم مٹی سے بنا اور اللہ رب العزت نے اس کی ضروریات کو بھی مٹی سے پوری کی۔ جسم مٹی سے بنا، بھوک لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا غلہ، مٹی سے نکلی ہوئی سبزیاں، پیاس لگتی ہے، مٹی سے نکلا ہوا پانی پیتے ہی ہماری پیاس اور بھوک مٹ جاتی ہے۔ اگر یہ جسم بیمار ہو تو اس کے لیے مٹی سے نکلی ہوئی جڑی بوٹیوں کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جسم۔ اور دوسری چیز ہے روح۔ یہ روح عالم بالا سے آئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یہ چونکہ عالم بالا سے آئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ضروریات بھی وہیں سے بھیجی۔ نماز کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر کا کرنا، یہ سب روح کی سکون ہے، روح کی تسلی کے لیے ہے، روح کی خوراک ہے۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دوستو، آج ہم دیکھیں، اگر جسم بیمار ہو جائے تو ہم دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر یہاں علاج نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں سے جے پور جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہاں بھی علاج نہیں ہوا تو باہر ملکوں تک انسان جاتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پھیکا پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ سیب کھاتا ہے، کہتا ہے کہ سیب پھیکا ہے۔ زکام انسان کو جب ہو جائے تو اس کو خوشبو بھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جسم بیمار ہے۔ اب اس بیماری کو انسان سمجھتا ہے، اس کے علاج کے لیے بھاگتا ہے۔ دوستو، اصلاح معاشرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو پہچانیں، دین پر عمل کریں۔ ہماری روح برسوں سے بیمار ہے۔ ہزاروں مرتبہ ہم نے جمعے میں بیان سنا ہوگا، کئی مرتبہ ہم نے دین کی دعوت، کلمے کی دعوت ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن ہماری روح
ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ نماز پڑھتے ہی سکون نہیں آتا، شریعت کی باتوں میں مزہ نہیں آتا، وجہ دل بیمار ہے، روح بیمار ہے، اس کی کبھی ہم نے علاج کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ جسم بیمار ہوا، اس کی فکر تھی، انسان پہنچا ڈاکٹروں کے پاس، روح بیمار ہے برسوں سے، کبھی اس پر انسان نے محنت بھی نہیں کی۔ ہم سوچیں بھائی، سب کو پتا ہے کہ شریعت جو ہے اصل ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، کہتے ہیں نا، لیکن عمل کیوں نہیں؟ اس کی وجہ دل بیمار ہے، روح بیمار ہے، سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ انسان دو چیزوں میں دھوکہ کھا جاتا ہے کہ میں تو اولاد والا ہوں، میں تو پیسے والا ہوں، میری اتنی دکانیں ہیں اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ جو اسلامی معاشرے کی جس پر محنت ہو رہی ہے کہ بھائی ہماری زندگی سادگی والی بن جائے، تو یہ جو رسمیں وغیرہ، یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے پتہ ہے؟ شروعات یہ پیسے والوں سے ہوتی ہے، پھر غریب اس کو بھگتتا ہے۔ تو انسان دو چیزوں پر فخر کرتا ہے، ایک پیسے پر، ایک اولاد پر۔ قرآن نے یہاں دونوں چیزوں کی نفی کی۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، دونوں کام کے نہیں ہے وہاں۔ پھر کیا کام کا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل کام آئے گا جو قلب سلیم ہوگا، سنورا ہوا دل ہوگا۔ تو سب سے پہلی محنت اصلاح معاشرے کی کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بنائیں، دلوں کی دنیا کو بدلیں۔ لوگ کہتے ہیں یار جی نہیں چاہتا ہے، من نہیں کرتا ہے، اس من کو بنانا ہے، اس دل کو بنانا ہے۔ بیان کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، فکر لے جانا مقصد ہے کہ بھائیو ہم دین کی باتیں جانتے ہی، سنتے ہی، سمجھتے ہی اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں؟ اس لیے قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کہا، پھر آگے کیا کہا؟ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، مانتے سب ہے، سب مانتے ہیں بھائی یہ دین کی باتیں ہیں، یہ علماء جو بتاتے ہیں یہ دین کی باتیں ہیں، یہ بہتر ہے، صحیح ہے، مانتے سب ہے۔ تو قرآن نے ماننے والوں سے کہا اے ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب کہا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں، تو پھر ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اصل کیا ہمارے دل کمزور، ایمان کمزور، اتنا کمزور ہے کہ گھر میں خرافات ہو رہی ہے اور ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں بھائی ایسا نہ کر، ابھی کہیں گے تو بچے ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ دوستو کبھی سوچا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے؟ حضرت پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں بنے ہوئے، اس وجہ سے گھر میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے سب کو مناتے ہیں، دو چار کو بلاتے ہیں، بھائیو آؤ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہیں، ان کو منا لیتے ہیں،
आओ फलां को मना लेते हैं, यहाँ तक कि घर का नौकर अगर नाराज होकर चला जाए उसे भी मनाने की फिक्र होती है, यार शादी का मौका है, ये घर के अंदर काम है, इसको भी मना लो। लेकिन कभी सोचा कि रब को भी मनाना है? दुनिया खत्म हो जानी है, कुछ नहीं है दुनिया में, इसलिए अपने दिल को बना कर जाएं, अपने दिल की दुनिया को बसा कर जाएं। किसी ने कहा वो गुल ही नहीं जिस गुल में खुशबू ही नहीं, कि वो फूल ही नहीं है जिस फूल में खुशबू न हो। अल्लाह वो दिल ही नहीं जिसमें तू ही नहीं, वो दिल क्या दिल है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह ने। जी, दिल के सुकून के लिए लोग सोचते हैं कि पैसे होंगे सुकून मिल जाएगा, या शादी में ये काम करेंगे सुकून मिल जाएगा। नहीं, इसका सुकून इधर नहीं है। मैंने शुरू में कहा ना, रूह आलम बाला से आई है और उसका सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भेजा है, दीन शरीयत जो भेजी है उसमें है। तो भाई मेहनत करेंगे ना दिल बनाने की। जी, जब ये बन जाएगा फिर जितनी भी चीजें हैं सब खुद ब खुद छूट जाएगी। चेहरे पे दाढ़ी भी आ जाएगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी हमारी जिंदगी में आ जाएगी, हमारे घर में सादगी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। शर्त यह है कि अपने दिल को बनाया जाए, अपने ईमान को मजबूत किया जाए। और ये ईमान मजबूत कैसे होता है? जिस अल्लाह ने दिल दिया, जिस अल्लाह ने ईमान दिया, उसी अल्लाह ने बताया, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, वकूनु मा सादिकी, और नेक लोगों की महफिलों में जाओ। वजह, जब तुम अल्लाह वालों से, उलमा से रब्त रखोगे, अंदर की कैफियत अच्छी बन जाएगी। जब ये अंदर की कैफियत बन जाएगी फिर तुम्हारे लिए शरीयत पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा। आज सोचें, हमारा ईमान इतना कमजोर है, अजान सुनते ही मस्जिद तक नहीं लाता है। दोस्तों, कैसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यही ईमान क्या हमें जन्नत में ले जाए? जो मस्जिद तक नहीं लाता है, जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं कराता है, अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं और हम देख रहे हैं, खामोश है। वही हमारी औलाद जो अल्लाह के हुक्म तोड़ रही है, हम खामोश हैं। अगर वो हमारा कोई हुक्म तोड़ दे, हमारी बात ना माने, फिर देखें कितना गुस्सा आता है कि मैंने कहा था, मेरी बात नहीं मानी गई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है अल्लाह की बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए उलमा के आने का मकसद जो है वो यही है कि हम अपने दिल की दुनिया को बसाएं, हम अपने आप को संवारें। यहीं से इस्लाही मुआशरा शुरू होता है। फिर आगे चलें तो हमारी जिंदगी के अंदर हर मोड़ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हो। आज हम कहते हैं कि हमारे नबी सबसे अफजल है, लेकिन हमारा लिबास वैसा नहीं, हमारा चेहरा वैसा नहीं, हमारी शादियां वैसी नहीं, हमारा रहन सहन वैसा नहीं। किसी ने पूछ लिया, मुसलमानों तुम कहते हो कि हमारा नबी आला है और नबी ने जो तरीका दिया है वो सबसे अफजल, आला, बुलंद मर्तबे वाला है, तुम्हारी जिंदगी तो वैसी नहीं, तो क्या जवाब है? किसी के पास जवाब? आज के नौजवान, हमारे नौजवान सोचते हैं कि नया जो फैशन आ रहा है इसमें हम खूबसूरत लगेंगे, इसमें हम अच्छे दिखेंगे। नहीं नहीं, कायनात की सारी खूबसूरती जहां इकट्ठा है, हुस्न जमाल जहां इकट्ठा है,
وہ ہمارے اور آپ سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ کسی نے کہا کہ حسن کائنات پھیلی تو لامحدود تھی، کبھی چاند کی روشنی بن کر چمکی، کبھی سورج کی روشنی بن کر چمکی، کبھی ندی نالوں دریاؤں اور کبھی صحراؤں بیاباں۔ حسن کائنات پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیری تصویر بن کر رہ گئی۔ یہ ہے ہمارے نبی۔ تو ان کا چہرہ جس کو حوریں بھی دیکھنے کے لیے تڑپتی ہو، اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی چہرہ ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات کہ ہم اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا بنائیں۔ اور تیسری بات، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہا۔ سکندر بادشاہ جس کو ذوالقرنین کہا گیا، دنیا کو فتح کرنے والا، وہ بھی خالی ہاتھ چلا گیا۔ ہاں، یہ زمین، یہ جو کچھ نام کمایا، سب یہی رہ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار نہیں کریں گے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ لوگ کہیں گے کہ پیسے والے تھے، بڑے لوگ تھے، ان نے بھی نہیں کیا۔ نہیں دوستو، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار کیا اس نے کر دیا، اس کے پاس حرام کا بہت تھا پیسہ۔ لوگ ہیں دونوں طرفہ، کچھ تو یوں کہیں گے تعریف میں اور کچھ کیا کہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، حرام کا پیسہ تھا کر لیا، اگر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی لوگوں کا کہنا کام ہے، کیا کہیں گے، یار اس فقیر نے کچھ نہیں کیا۔ تو لوگوں کو چھوڑو، وہ کیا کہے گا، وہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے اصل چیز۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہرن جو دوڑتا ہے فی گھنٹہ 75 کلومیٹر دوڑتا ہے، اور شیر جو ہے وہ دوڑتا ہے فی گھنٹہ 60 کلومیٹر، لیکن جب ہرن کے پیچھے شیر پڑتا ہے ہرن کو پکڑ لیتا ہے۔ وجہ لکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہرن جو ہے وہ دوڑتا ہے اپنی رفتار سے، لیکن پیچھے مڑ کے یوں دیکھتا ہے، تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور شیر جب دوڑتا ہے اس کی نظر اپنے شکار پر ہوتی ہے، اپنی رفتار کو کم نہیں کرتا، اس لیے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہرن کی چال نہ چلو، شیر کی چال چلو۔ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا رب خوش ہے یا نہیں، یہ ہے مقصد۔ میں جو کام کر رہا ہوں میرا رب خوش ہے یا نہیں۔ تو تیسری بات میں نے کیا عرض کی، یہ دنیا عارضی ہے، رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو۔ چوتھی بات، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر لیں۔ کسی نے کہا بھی بہت پیارے انداز میں کہا کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت۔ گورے غریباں جانتے ہیں قبرستان، بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں وہاں، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے تیرا شان حکومت۔ بڑے بڑے لوگ بھی چلے گئے جن کی بڑی شان تھی، بڑے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج ہم جس طرح کرتے ہیں یار لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہمارے لیے یہ کہیں گے، پہلے بھی بڑے بڑے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو اصل چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق اپنی زندگی بنانی ہے. یہ ہے اصل چیز. کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. کئی بار کہہ دیا، ادھر سے نہیں، یہاں سے کہیں انشاءاللہ. جتنی بھی خرافات ہیں ہم چھوڑیں گے. بھائیو ہم خود سوچیں، دل سے خود سوچیں کہ ایک رات ڈی جے جو بجائے جاتے ہیں یا ڈھول بجائے جاتے ہیں یا جو برات کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہے بس چند منٹوں کے لیے، کیا ملتا ہے؟ کیوں رب کو ناراض کریں؟ کیوں ہم اپنے گھر میں لعنت لائیں؟ فیض القدیر کی روایت کے اندر ہے صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون ہیں. کون کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خوشی کے موقع پر بینڈ باجے بجانا، خوشی کے موقع پر یہ کیا بولتے ہیں ڈھول تاشے وغیرہ یہ چیزیں لانا، اور دوسری چیز غمی کے موقع پر چلا چلا کے رونا. جس طرح پہلے زمانے میں وہ رونے والی رکھی جاتی تھی، پہلے زمانے میں اس طرح کہ وہ فلاں ایسا تھا، اس طرح رونا. ان دونوں چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں فرمائی. تو ہم کیوں اپنے گھر میں لعنتیں لائیں؟ جی تو میں نے عرض کیا کہ دوستو ان چیزوں سے ہم بچیں تو کہیں دل سے انشاءاللہ اب نہیں کریں گے. چونکہ مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، چند باتیں چند جھلکیاں ان کی نظر بھی کر لوں. دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، جتنے بھی ولی اللہ آئے ہیں، حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار صاحب جو 2002 کے اندر حضرت کا بیان یہاں گجرات میں ہوا تھا، اس میں حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جتنے بھی ولی اللہ، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ تھا. پھر حضرت نے مثالیں دی، دوائے دل کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں حضرت نے مثالیں دی. تو دوستو جتنے بھی بڑے لوگ بنے ہیں ان کے لیے پیچھے ہاتھ ماؤں کا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر اور بھی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کی مائیں نیک تھی تو اللہ رب العزت نے اولاد بھی ویسی دی. اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو نیکی والی بنائیں. آج امت کو پھر سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے، معین الدین چشتی اجمیری کی ضرورت ہے. یہ معین الدین چشتی اجمیری اور پیران پیر، ان کے لیے سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماؤں کی گود ہے. اس لیے اپنی دل کی دنیا کو بنائیں اور اپنی اصلاح کریں کہ اولاد جو ہے وہ بھی نیک بن جائے. اس پر دور کی مثالیں تو بڑی بات ہے، میں قریب کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے حضرت پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کا پوتا ہے محمد سرمد نام ہے، ان کے بارے میں حضرت کا ایک کلپ ہے، اس میں وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن محمد سرمد رو رہا تھا تو میں اندر گیا، میں نے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے توتلی زبان میں کہا، حضرت فرماتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بہو سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی عادت ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ جب بھی یہ سوتا ہے اس کو میں دعا پڑھاتی ہوں، اس لیے اس نے نیند کا نام ہی رکھ لیا اموت و احیا. یہ رو رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے دعا پڑھا دو میں سو جاؤں. ایک اور حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ ایک دن سرمد رو رہا تھا، میں نے بہو سے پوچھا تو بہو اندر گئی، واپس آئی، بچہ چپ ہو گیا. پوچھا کیوں رو رہا تھا؟ کہا کہ کام والی جو نئی آئی ہے اس نے الٹے پیر میں پہلے جوتا پہنا رہی تھی، اس وجہ سے وہ رو رہا تھا کہ میں نے عادت ڈالی ہوئی ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں پہننا ہے پھر الٹے پیر میں پہننا. جب ماں نیک ہو، ماں تربیت کرے تو اولاد بھی ویسی بنا کرتی ہے. علامہ اقبال نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، مزرعِ تسلیم را حاصل سیدہ بطول،
تسلیم و رضا کا میٹھا پھل ہے سیدہ بطول فاطمہ، آدب پروردے آؤن سو بایہود چادر خضرا فرو۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بھوکا آدمی مسافر آیا اور سلمان فارسی گلی کے اندر آواز لگاتے ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ جب فاطمہ کے گھر کے پاس آئے ہیں تو سلمان فارسی کے قدم رک گئے ہیں کہ اگر یہاں سے نہ ملا تو اور کہاں ملے گا۔ فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور چادر باہر پھینک دی، کہا کہ جاؤ اس کو بیچ کر اس کے بدلے میں اناج لاؤ، اس کے بدلے میں آٹا لاؤ، میں اس مسافر کو کھانا کھلاؤں گی۔ ادب پروردے آؤں نہ سو بایہود چادر خضرا فرو۔ ادب پروردے آؤں نہ سو آسیاں گرداں ولب قرآن سرا۔ کہ فاطمہ صبح کے وقت سحری کے وقت چکی چلاتے ہوئے ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور لب قرآن پڑھتے ہیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ اور حسین گود میں ہے اور حسین ماں سے یہ وعدہ لے رہا ہے، اماں اگر تو چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن کو نہ چھوڑے گی تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے وقت بھی اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑے گا۔ ایسی جب مائیں ہوتی ہے تو اولاد حسین جیسی پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک اور جھلک دیتا ہوں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہری کا وقت ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ ایک گھر کے پاس پہنچتے ہیں، ایک بڑی آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تجارت ہو رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، یہاں والے تو نہیں ملاتے ہوں گے شاید، پانی میں دودھ ملا دو، اللہ حفاظت فرمائے خیانت سے۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے نا ماں، امیر المومنین فاروق اعظم نے روکا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے عمر تو نہیں ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور دروازے پر نشان لگا دیتے ہیں کہ صبح کے سویرے میں آؤں گا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ اس بڑھیا غریب کے دروازے پہ کون آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین فاروق اعظم ہوں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کس لیے آئے؟ کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میرے بیٹے عاصم کے ساتھ شادی کرو۔ وہ غریب تھے، ہاں بھری اب حضرت اوپر شادی ہو جاتی ہے اور اسی ماں سے پیدا ہوتے ہیں جس کو تاریخ عمر ثانی عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اس پر بھی ایک جھلک دیتا چلو، حضرت مفتی صاحب آ گئی، میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، اس پر بھی ایک جھلک دیتا چلو۔ ان کا خلافت کا جو دور ہے اس کے اندر عمر بن عبد العزیز اپنے محل کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کارندے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت یہ زکوٰۃ کا پیسہ بچا ہوا ہے، پورے ملک کے اندر ایک بھی غریب نہیں ہے جسے زکوٰۃ دی جائے۔ جب بادشاہ ایسے ہوتے ہیں تو پھر لوگ زکوٰۃ بھی پوری نکالا کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو پیسہ ہے فوجیوں پر لگا دو،
کہتے ہیں کہ فوجیوں کے پاس بھی پیسہ خوب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس پیسے کو جتنے نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو۔ واپس آ جاتے ہیں کارندے کے، شادیاں بھی کرا دی، پھر بھی پیسہ بچا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو لوگ رہتے ہیں ان کو دے دو، کہ ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ آؤ ذرا قریب آؤ، اس سے اناج خریدو، اور میری جہاں جہاں تک حکومت ہے وہاں وہاں تک پہاڑوں پر میدانوں میں اس اناج کو بکھیر دو تاکہ پرندوں کی غذا بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا کیا تھا کہ جب ماں نیک ہوتی ہے ایسی اولاد دیا کرتی ہے۔ وہی لڑکی جس نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا، اسی کی اولاد سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، آج امت کو ضرورت ہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ولی کی، امت کو آج ضرورت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کی، آج امت کو ضرورت ہے الیاس دہلوی جیسے ولی کی، آج امت کو ضرورت ہے قاسم نانوتوی جیسے ولی کی، اور وہ ولی پیدا ہوگا، وہ ولی نکلے گا ماں کی گود سے، ماں کی درسگاہ سے سیکھ کر نکلے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کرو، سنت سکھاؤ۔ تو میں نے آج 2 باتیں عرض کی۔ پہلی بات دل کے سکون کے لیے اور روح کی غذا کے لیے جو سکون ہے وہ شریعت میں ہے۔ ہم اپنے دل کی دنیا کو ایسا بنائیں کہ شریعت کا ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ دنیا تمہیں کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایہ رنج و خصوم ہے، دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ اور دوسری بات میں نے جو ماؤں اور بہنوں سے عرض کی وہ یہ کہ